عجیب قسم کی الجھنیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی لوگ بندش محسوس کرتے ہیں۔ ایک خاتون کہنے لگی جی مجھے بیٹی کے رشتہ درکار ہے، اور پہلے بہت سارے رشتے آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے۔ اب کسی نے شک ڈال دیا کہ آپ پر اور آپ کی والدہ پر کسی نے جادو کر دیا۔ ایک دوست کہنے لگا جی ہم گھر میں کوئی افرد نہیں تھا، تو گھر کے ایک مخصوص پورشن میں باقاعدہ آگ لگی ہے، چیزیں جلی ہیں، اتنا شکر ہے کہ وہ خود بخود بجھ گئی، ہم گھر پہ نہیں تھے، اگر وہ بھڑک اٹھتی تو پورا گھر بھی جل سکتا تھا۔ اب یہ بھی ایک ٹینشن ہے کہ یہ آگ کیسے لگ گئی، کیوں لگ گئی۔ ایک خاتون پوچھنے لگی کہ ان کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ افراد کام کاج کر رہے ہیں باقاعدہ، لیکن حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب ان تمام لوگوں کو شک کس بات کا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کسی نے بندش ڈال دی ہے، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اللہ کرے ہم ان بندشوں سے بھی آزاد ہو جائیں اور آزاد زندگی گزاریں، اور اللہ کی رحمتوں والی اور نعمتوں والی زندگی ہمیں میسر ہو، آمین۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت وظیفہ ان بندشوں کو دور کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بندہ جس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رزق میں کمی، تو اس پر جادو ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسے خام خواہ ذہن نہ بنا لیں کہ مجھ پر جادو ہی ہے، تو پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں۔ اس کے بعد اگر واقعی کوئی پرابلم ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت وظیفہ کریں، یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے تو اپنے معالجین کو بھی سنا کہ بہت بڑے جادوگر جن کا دعویٰ تھا کہ میں آپ کو جن کے ذریعے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا تو کر کے دکھا، اور میں نے یہی وظیفہ صبح کیا ہوا تھا، مجھے اطمینان تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی مجھے حاصل ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو کر اپنا جادو دکھا۔ کہتا وہ کچھ نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا، اور جادوگر بعد میں کہتا یار آپ نے کیا کیا ہوا تھا، آپ پر میرا جادو نہیں چلا۔ ان کا بس جا تو اب تو وہ وظیفہ ہم بتانے لگے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے جہاں بیٹھا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مختصر سے کلمات، یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکے ہیں کئی طریقے سے۔ جی 100 دفعہ یہ کلمات پڑھنے والا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز اس سے بڑھ کر افضل عمل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی بندہ یہی کلمات 100 سے زیادہ پڑھ لے۔ تو ان کلمات کی شان یہ بھی ہے کہ جو بندہ صبح کو یہ پڑھ لے 100 دفعہ، تو شام تک کوئی شیطان، کوئی جادوگر کا جادو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو یہ فل سیکورٹی ہے، ہائی فائی آپ کی سیکورٹی ہے، گارڈ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اب شیطان قریب نہیں آ سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جن دوستوں کو یہ وہم ہو، جن کو یقین ہو کہ ہم پر کچھ کیا ہے کسی نے، تو وہ اس کو معمول بنائیں، فجر کی نماز پڑھتے ہی جہاں بیٹھے ہیں وہیں تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے، اور اگر تھک جائیں تو کوئی بات نہیں، ٹانگوں کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر ویسے ہی پڑھ لیں 100 دفعہ پڑھ لیں، ایک تو یہ افضل ترین عمل کہ ایسا عمل کوئی نہیں ہوگا کسی بندے کا، اور دوسرا یہ شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور شریر جنوں اور شریر حاسدوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔